آپ میں سے کوئی ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام کی خاطر ایک نعرہ حیدری کہتے ہیں. میں ایک جی یہ جانتے ہیں میں نے نعرہ حیدری کیوں لگوایا؟ آپ ماشاءاللہ مجھ حقیر فقیر پر احسان فرماتے ہیں، یعنی حوصلہ افزائی، عزت افزائی، آپ ایسے ہی نعرے لگاتے رہتے ہیں خود بخود میں کہنے کی ضرورت. آج میں نے ابھی سب کیوں کہا خود سے؟ اس لیے کہ مجھے دفعتاً یاد آیا کہ جب بی بی دربار شام میں پہنچی تھی نا، تو اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئی تھی جا کے. زینب کے 2 بچوں کا ذکر ہونا ہے، پہلے ماں پر رو لیتے پھر بچوں پر روئیں گے. بیٹھ گئی تھی بی بی ماں. اچھا وہ بی بی جس میں اتنا عزم ہو، جس میں اتنا جلال استقامت ہو. یہ میں اپنے شعراء اور نوخان حضرات سے بھی بڑے خلوص سے نو لکھتے ہیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا بی بی کی مظلومیت کو بیان کیجئے، لیکن خدا نخواستہ بی بی کہیں پر مجبور یا لاچار نہیں ہے. جی نہیں، مظلوم ضرور ہیں، مجبور نہیں ہے زینب، لاچار نہیں ہے، بے کس نہیں. اس انداز سے آپ یہ تصور نہ کیجئے. تو بی بی بڑی ہمت، جرأت، استقامت کے ساتھ جا رہی تھی. کیوں بیٹھ گئی ایک مقام پر آ کر؟ مولا سید سجاد نے پوچھا کہ اے پھوپھی اماں، آپ تو اب تک اس عالم میں اس طریقے سے جیسے کوئی تھک ہار کر بیٹھ گیا ہو، اس طرح سے تو آپ کبھی بھی نہیں بیٹھی تھی. آج یہ دربار میں اس وقت دروازے کے سامنے ایسے کیوں بیٹھ گئی؟ کہ بیٹا سجاد، جب میرے بابا کا آخری وقت تھا نا، تو بابا نے مجھے کہا تھا کہ اے زینب تجھے بد کرداروں کے دربار میں جانا ہوگا. اور میں حق یہ ہے کہ خدا کی قسم اسی پر انسان روتا جائے زندگی بھر کے لیے، اس ایک جملے پر جو کہ آیت اللہ بروجردی کے سامنے ذاکر نے پڑھا تھا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. بس جیسے پڑھا انہوں نے امامہ پھینک کر کہا اے ذاکر بس ہے بس. اس کے بعد کوئی مصیبت رہ جاتی ہے کہ زینب جیسی صاحب تطہیر، یزید جیسے شرابی کے دربار میں داخل ہو. یہ بہت ہے مصیبت کے لیے. ہماری معرفت کم ہوتی ہے، ہم اس پر اتنا گریہ نہیں کر، اس انداز سے نہیں کر پاتے، ورنہ زندگی بھر کے لیے ایک جملہ کافی، ایک جملہ. تو میرے بابا نے کہا تھا کہ اے زینب بیٹی تجھے بد کردار کے دربار میں جانا ہوگا. تو میں نے کہا تھا بابا آپ تو حلال مشکلات ہیں، آپ مشکل کشائے کائنات ہیں، کیا کوئی موقع ایسا ہوگا کہ آپ اپنی بیٹی کی مدد کے لیے بھی تشریف لائیں گے؟ کہ میرے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں بیٹی تو فکر نہ کرنا، تیرا بابا تیری مشکل کے حل کے لیے، تیری مشکل کشائی کے لیے، تیری مدد کے لیے اس دربار میں آئے گا. اے بیٹا سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں کہ دروازے پہ بیٹھ کے بابا کا انتظار کر. سنو گے اگلا جملہ؟ یہ کہہ کر بی بی اپنے مقام سے اٹھی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین. بیٹا سجاد میرا بابا آ گیا، میرا بابا مشکل کشائی کو آ گیا. اچھا آپ میں سے ماشاءاللہ آنکھوں میں تقریباً ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کچھ کی صدائیں بلند ہیں، کچھ سینوں پر ہاتھ مار رہے ہیں. اب ایک جملہ میں کہتا ہوں تاکہ سب اس گریے میں اور شریک صبر ہو جائیں. میں نے بی بی کا مہر بتایا نا بھی دنیا کا، آپ کے ذہن میں شاید ہو کہ آخرت کا مہر کیا. جب اس دنیا کے مہر کا اعلان کو اللہ کی جانب سے ہوا نا، تو بی بی نے کہا کہ اے بابا کیا یہ مہر میری شان کے مطابق ہے؟ ارے ساری زمین بھی کوئی سیدہ کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب آپ خود سوال کیجئے کہ آپ کی بیٹی کیا مہر چاہتی ہیں، میں ان کی شان کے مطابق دوں گا. کیا مہر چاہتی ہیں؟ جانتے سیدہ نے کیا کہا؟ کہ وَاجْعَلْ فِي مَهْرِ الشَّفَاعَ لِمُذْنِبِ شِیعَتِی. اے پروردگار قیامت کے دن میرے شیعوں اور چاہنے والوں کی شفاعت، یہ مہر سیدہ ہے. آج جناب جو اس جملے پر بھی رونے کے لیے آمادہ نہ ہو سکے تو میں کیا پڑھوں. فاطمہ زہرا نے مہر میں آپ کی شفاعت کو مانگا، فرمایا کہ میرے گناہگار شیعوں کی شفاعت کروں گی میدان قیامت میں. اب اس سے سوچتے جائیں، روتے جائیں اور بی بی کو ان کی بیٹی کا پرزہ پیش کرتے چلے جائیں. آج فاطمہ زہرا کو پرزہ دینا ہے زینب کبریٰ کا، آج حسین کو پرزہ دینا ہے، آج ماتم کرنا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا. وہ زینب جو ام المصائب ہے، ام المصائب، یعنی وہ بی بی کہ جس نے پنجتن پاک میں سے ہر ایک کی مصیبت کو دیکھا ہے، وفات رسول کو بھی دیکھا ہے، ماں کا شکستہ پہلو بھی دیکھا ہے، پسلیوں کا ٹوٹنا بھی دیکھا ہے، ماں کی طرف اٹھتا ہوا کوڑا بھی دیکھا ہے، علی کی گردن میں رسی بھی دیکھی ہے.
یہاں تک ایک منزل آئی جب سیدہ رخصت ہونے والی تھی، بی بی زینب سے کہا کہ اے بیٹی اس صندوقچے کو لے آنا، اس میں کچھ سامان ہے، کچھ کفن ہے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے بی بی فاطمہ نے ایک کفن نکالا، کفن نکال کر کہا اے بیٹی یہ تیری ماں فاطمہ زہرا کا کفن ہے، جنت سے آیا ہے، جب میری وفات ہو جائے بابا کو یہ کفن دے دینا۔ اللہ اکبر! آپ نے جملہ ویسے ہی سن لیا، ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو اپنا کفن دے رہی ہے اور کہہ رہی ہو کہ میرا یہ کفن ہے۔ بیٹی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اللہ جانتا ہے۔ دوسرا کفن نکالا کہ جب بابا کے سر پر ضربت لگے نا، اس لیے کہ بی بی نے ہر ایک مصیبت کو دیکھا ہے، اس لیے بی بی کو وہ کفن دے رہی ہیں۔ زینب نے علی کے سر پر ضربت بھی دیکھی ہے، زینب نے مدینہ میں بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے بھی دیکھے ہیں، اور زینب نے کربلا میں حسین کا لاشا بھی دیکھا ہے۔ جب حسن کا جنازہ تیروں سے چھلنی ہو گیا اور جب واپس آیا، علماء بیان فرماتے ہیں جب بی بی زینب کے پاس آیا تھا تو بی بی نے اس جنازے سے تیر نکالے تھے۔ 28 سفر کو کرو گے نا حسن کا تیر نکالے تھے۔ گویا اگر کوئی بی بی زینب سے پوچھ لے کہ اے شہزادی آپ کے بھائی کے جنازے پر مدینہ میں تیر لگے، وہاں تیر نکال لیے تھے، کربلا میں جب حسین کا لاشا تیروں پر تھا، اے بی بی وہاں تیر نہ نکال سکی؟ شاید بی بی کا جواب یہی ہوگا وہ بہن تیروں کو کیسے نکالے جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے روتے جانا ہے، میں خستگی محسوس کر رہا ہوں، لیکن یا زینب کبریٰ کہہ کر جو نہیں رو سکتا ماتم کرتا جائے، رونے جیسی شکل بناتا جائے، کم از کم یا حسین کہتا جائے، یا حسین کہیں کہ خود بخود آنسو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، حسین کا نام جزاک اللہ۔ دوسرا کفن دیا علی کے لیے، تیسرا کفن دیا، کہا بیٹی جب حسن کو زہر دے دیا جائے یہ کفن دے دینا۔ یہ کہہ کر بی بی خاموش ہو گئی۔ اب آپ جانتے نا کیا کیفیت ہے، زینب کا دل تڑپ اٹھا، کہا ماں آپ کے لیے بھی کفن جنت سے آ گیا، میں پہنچ گیا کربلا۔ بابا علی کے لیے بھی کفن جنت سے آیا، بھیا حسن کے لیے بھی کفن آ گیا، ارے میرے حسین کی کیا خطا تھی اماں، حسین کا کفن جنت سے نہ آیا۔ سیدہ نے کہا اے زینب تیرے حسین کا لاشا بے کفن کربلا کی زمین پر 3 دن۔ یہ بی بی کے مصائب ہیں، ام المصائب۔ لہذا بی بی، میں ایک اور جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہے۔ جب بی بی پہرا دے رہی تھی نا شام غریبہ، بی بی کے چہرے کے ساتھ ایک گستاخی کی تھی ایک لعین نے، تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کون ہے۔ ذرا سنبھال لینا اپنے آپ کو، ذرا سنبھال لینا۔ کوئی چہرہ پیٹ رہا ہے، حق یہ ہے کہ چہرہ پیٹا جائے، لیکن جب شہزادی کے چہرے پر زخم ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی، شہزادی زینب کے سر سے چادر باقی تھی۔ کسی لعین میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بی بی کی اس طرح سے آ کر یہ جرأت کر سکے۔ ایک مرتبہ خولی کے لیے ملتا ہے، یہ کوئی اور لعین تھا، اس نے نیزے سے شہزادی کی چادر کو لینا چاہا۔ اللہ نہ کرے کسی گھر کی مستور پر یہ وقت آ جائے، کہاں علی کی بیٹی، کہاں چادر کا چھنا۔ ایک مرتبہ بی بی نے چادر کو تھام لیا، عالمہ غیر معلمہ ہے، عباس کی بہن ہے زینب، وہ چادر چھینتا رہا لیکن بی بی سے چادر نہ لے سکا۔ ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین سے پتھر اٹھا لیا اس نے، چہرہ زینب زخمی ہو گیا، چادر چھوٹ گئی۔ بی بی نے فرات کی طرف رک کر کے کہا ابا، کوئی سنبھال لے اسے، ابا تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی ابا۔ اس بی بی کے 2 معصوم بچے، آپ نے ذکر سن لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ 2 معصوم بچے، یہ 2 معصوم بچے سامان صدقہ بن کر آئے ہیں نا، جانتے ہو نا، گفتگو 1 گھنٹے سے اوپر چلے گا، میں ختم کروں۔ یہ سامان صدقہ بن کر آئے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا کہ اے بی بی میں آپ کو واپس لینے نہیں آیا، راستے میں آئے تھے نا، کہا تھا مولا کیا میں اپنی زوجہ سے بات کر سکتا ہوں؟ بی بی نے جیسی بات کی عبداللہ نے کہا آپ مجھے واپس لینے آئے ہیں تو آپ مجھ پر واجب ہے آپ کی اطاعت کرنا، لیکن میرا جنازہ یہاں سے جائے گا، زینب حسین کو چھوڑ کر زندہ نہیں جا سکے۔
کہا اے بی بی آپ میری زوجہ ضرور ہے لیکن میں آپ کے مقام کو جانتا ہوں، آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، میں آپ کو حکم کرنے نہیں آیا، میں تو آپ کے جد کی حدیث کو عمل کرنے آیا ہوں۔ آپ کے جد نے فرمایا ہے جب سفر پر جاؤ تو صدقہ دے دیا یہ میرے مولا پر مشکل سفر ہے، اگر کوئی مشکل آ جائے اون محمد ساتھ لایا ہوں، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے حسین کا صدقہ کر دینا۔ اون محمد سامان صدقہ بن کر آ گئے، ایک حسین کے لیے اکبر کا صدقہ، ایک حسین کے لیے اصغر کا صدقہ، ایک لمحے کے لیے۔ ساری رات بی بی نے تیار کیا اون محمد کو، شب عاشور کا دن آیا، بار بار جاتے، میں نے پڑھ لیے مصائب، میں نے پڑھ لیا، آپ نے گریہ بھی کر لیا، انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا، بی بی قبول فرمائیں گی۔ بار بار آتے، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دے، ہمیں مرنے کی اجازت دے۔ ماموں اور بھانجے کا کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے محبت کا۔ یہ وہ بھانجے تھے جو اپنے ماموں سے موت مانگ رہے تھے کہ ہمیں مرنے دیں، ہمیں مرنے دیں۔ جب مولا نے بار بار انکار فرمایا، ایک مرتبہ شہزادی زینب تشریف لائیں، کل تو شہزادوں کا ماتم کر چکے ہو نا، محمد اور ابراہیم کا، آج اون و محمد کا ماتم ہے، 7 اور 8 برس کے معصوم سے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے آ کے کہا کہ اے بھیا میں نے آپ سے کچھ طلب نہیں کیا زندگی بھر، آج مانگ رہی ہوں میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیں۔ زینب کی سفارش آ گئی، حسین نے اجازت دی، یہ معصوم بچے چلے، لڑتے جاتے تھے، جب بھی ایک فرات کے قریب پہنچ جاتا دوسرا کہتا خبردار اور قریب نہ جانا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے۔ لڑتے لڑتے بے پناہ جنگ کی، ایسے جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہوں، جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہوں، لیکن 3 دن کے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے۔ موقع آیا زمین کربلا پر تشریف لے آئے، ایک طرف سے عباس گئے، دوسری طرف سے حسین گئے، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا۔ جب بھی کبھی بنی ہاشم کا لاشا خیمے میں آتا تھا سب سے پہلے زینب کبریٰ آگے بڑھتی تھی، لیکن اب 2 لاشیں آ گئے، ان کی ماں نظر نہیں آ، آخری جملہ ماتم کرتے جانا، ان کی ماں نظر نہیں آ۔ بیویوں نے کہا شہزادی آپ کے بچوں کے لاشیں آ گئے، کہ دونوں کو حسین پر قربان کر دیا۔ آگے بڑھی، ایک ہاتھ ان کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر رکھا، کربلا کی سرزمین پر سجدہ کرتے ہوئے کہا پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول فرما لی۔ پھر بی بی نے کبھی اولا محمد کا نام نہ لیا، ہمیشہ یا حسین یا عباس، اکبر کا ماتم کیا۔ شام میں تو سر رکھے ہوئے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا، شام کی عورتوں نے کہا ان کی ماں زندہ نہیں ہے، بی بی نے کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں۔ بی بی مدینے پہنچ گئی، فاطمہ زہرا کی لحد نظر آئی، کہا ماں تم سوال کرو گی بہت دور سے آئی ہو۔ اماں تم کہو گی اے زینب میرے لیے کیا لے آئی ہو؟ اماں حسین کا خوب بڑا کرتا دوں یا علی اصغر کا چھولا دوں؟ زینب غشکا کر گری، پھر نہ جانے کیسے پہنچی اپنے حجروں کے پاس، گھر میں داخل ہوئی، اونو محمد کے حجرے نظر آئے، فرمایا ارے میرے شیرو ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم نہ کر سکی، میرے بچوں مجھے معاف کرنا، تمہارا ماتم نہ کر